حسب اور نسب کے عنوان پر یہ 8ویں تقریر آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جا رہی ہے۔ ہم گزشتہ 7 دن سے ایک موضوع کے تحت گفتگو کر رہے ہیں اور گاہ بگاہ اپنے عنوان کو یقیناً اس کانٹینٹ سے اور اس مضمون سے باندھتے ہیں کہ جو یہاں کی تقاریر کا عنوان ہے۔ پڑھے لکھے مجموعوں میں بار بار عنوان کو ریفر نہیں کیا جاتا، یعنی ایک جملہ ادا کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ دیکھیے عنوان ہے، یہ دیکھیے عنوان ہے، اس طرح گفتگو نہیں کی جاتی، فقط اس لیے کہ ایسا کرنا حقیقت میں سامعین کے تعقل پہ ضرب لگانے کے مترادف ہے۔ لہذا میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ آپ کی بہت ہی غیر معمولی سماعت ہے اور وہ سماعت فقط سماعت کی حد تک نہیں ہے بلکہ آپ کا مطالعہ اس میں شامل ہے، اور وہ مطالعہ یقیناً آپ کا اپنا ہے، اور وہ کیسے قائم ہوتا ہے کہ جہاں ذمہ دار بولنے والا گفتگو کرتا ہے تو وہاں پر ذمہ دار سننے والا جا کر اسے فوری طور پر دیکھ لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ غلطی کا امکان ہے، اس لیے کہ اگر بات پوری طرح سے کوٹ ان کوٹ وربیٹم بھی پہنچ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں ہے۔ اور حقیقت میں یہی علم و عمل کے راستے کے تعلق سے کچھ نمایاں باتیں ہیں کہ جو میں اپنے خاص طور پر نوجوانوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کبھی بھی کسی بھی بات کو جو مبنی بقرآن و حدیث و سند کے بغیر قبول نہ کیجیے۔ اپنی تربیت میں اور خاص طور پر جو آپ کی مذہبی تربیت ہے اس میں اس طرح سے چیزوں کو دیکھنے کی عادت ڈالیے، وگرنہ آج عقیدے کے نام پر بڑی عقیدت سے بڑی محبت سے گفتگو کرنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی کہا جائے گا اسے قبول کر لیا جائے گا۔ میں نے تو جائے گا کے ساتھ کہا ہے، جا رہا ہے۔ حقیقت میں جو بیان کیا جا رہا ہے اس کو قبول بھی ایسے ہی کیا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجوہات 2 ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بیان کرنے والا ملمہ ساز ہے، یعنی کبھی وہ لباس سے آپ کو ڈرا رہا ہے اور کبھی وہ اپنے انداز سے آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ کسی سمت میں لے جا رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ ایک روب اور داب کے ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے جو کہہ دیا ہے وہ حتمی ہے۔ تو اب سننے والا یعنی زخمی تو کم مجروح ہوگا جتنا کہ سننے والا مجروح ہو رہا ہے، جتنا وہ زخمی ہو رہا ہے۔ آپ یقین جانیے یہ مشاہدے کی باتیں ہیں جو کر رہا ہوں، اور اب جبکہ گفتگو ہماری اس ذات مقدسہ کے تعلق سے ہے کہ جو وجہ خلقت جہان ہے، اس کے تعلق سے گفتگو جب کی جا رہی ہے تو وہ بھی ہم بے سند نہیں کرتے، ہم وہ بغیر نص کے نہیں کرتے، ہم وہ بلا کسی، یعنی اگر اس انداز سے کہا جائے کہ تاریخی حوالہ جو کسی مورخ کا نہیں بلکہ قرآنی ہے اس کو پیش کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو انہیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر انیس کو پڑھا جا رہا ہے یہاں اور تذکرے میں یا اس کی تشریحات میں حضرت اقبال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو ذاتی ارادت کے نتیجے میں یہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے، یہ میری ان سے ذاتی محبت کے نتیجے میں گفتگو نہیں ہے، بلکہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ گزشتہ 250 برس میں
ادب بھی جب اس موضوع کو برداشت کرتا ہے، برداشتن فارسی کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہے اٹھانا، اس کو اٹھانا، جب ادب اس موضوع کو اٹھاتا ہے اور اپنے سے قریب کرتا ہے تو وہاں بھی اسناد کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ موضوع غیر معمولی موضوع ہے، میں گفتگو جس انداز سے کر رہا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے۔ کیا پیش خدا صاحب توقیر ہے زہرا، خاتون جنا مالک تطہیر ہے زہرا، ام الحسن و مادر شبیر ہے زہرا۔ 8ویں تقریر یعنی گزشتہ 7 تقریریں، مصرے 3 اور ابھی 3 مصرے اور اگر بیان کیے جائیں تو ایک بند مکمل ہوتا ہے۔ تو اب سمجھ رہے ہیں آپ کہ کتنی احتیاط چاہتا ہے تذکرہ۔ اگر یہ احتیاط قائم نہ کی جائے تو یقین جانیے پورے آپ مرثیے کو پڑھ ڈالیے، سمجھ میں کچھ آنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کے تعلق سے بھی آخری کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، جب کبھی کہا گیا ہے اور خاص طور پر لقومی یتفکرون کا جہاں جہاں حوالہ دیا گیا ہے یہی کہا گیا ہے رک رک کے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، سمجھ سمجھ کے پڑھو، اس لیے کہ تم پر مضامین خود آشکار ہوں گے، تم پر مفاہیم خود عیاں ہوں گے۔ تو جب قرآن کے تعلق سے یہ گفتگو ہو رہی ہے تو جس کے گھر میں قرآن اترا ہو اس کے تعلق سے گفتگو کا معیار کیا ہونا چاہیے، یہ ہے ہمارا وہ مسئلہ جو گزشتہ 7 تقریروں میں کسی نہ کسی انداز سے بیان کیا جا رہا ہے۔ بڑی یقین جانیے توقعات ہیں نوجوانوں سے، بڑی توقعات ہیں، اور یہ توقعات نہ فرضی ہیں نہ عرضی ہیں، بلکہ عرض یہ کروں کہ دائمی توقعات ہیں جو نوجوانوں سے میں قائم کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ ہی ہیں جو اس پورے مسلک کو نہ صرف اس صدی میں بلکہ آنے والی صدیوں میں منتقل کرتے رہیں گے۔ اس انتقال میں حفظ امانت سے ہوشیار، بس اتنی گفتگو ہے۔ اس انتقال میں یہ ارث کا انتقال ہے، یہ میراث منتقل ہو رہی ہے، لہذا حفظ امانت کو پیش نظر رکھا جائے۔ بڑا ہی ادب اور بڑا ہی اہم مسئلہ ہے امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچانا۔ مضمون کا حصہ نہیں ہے، مضمون کا حصہ نہیں ہے، مگر قرآن مجید نے سورہ نساء میں بڑی آپ کی ٹریننگ کی ہے اور یہ کہا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ نااہلوں تک امانت نہیں پہنچے، ان کے اہل تک امانت پہنچے۔ جو امانت کا اہل ہو اس تک امانت کو پہنچا دیا جائے۔ یہی شاید کوشش میں کر رہا ہوں، یہی کوشش آپ اپنے بساط بھر کرتے ہیں، ہر انسان اپنے مقام پر کوشش ہی کر رہا ہے۔ دیکھیے 3 مصروں کے بعد جبکہ میں نے کہا کہ شاعری میں گریجویشن ہے یعنی بتدریج ارتقاء ہے، ایک مصرع اور آخری مصرع اگر اس میں تسلسل کے ساتھ ارتقاء نہیں ہے تو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ شاید اس تقریر کے ایک اہم جملوں میں یہ قرار پائے گا، یہ قرار پائے گا، اس لیے کہ اگر ارتقاء فکر میں نہیں ہے تو تذکرہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ ذکر کی تعریف یہ ہے کہ جو رفعت لیے ہوئے ہو، وہ کسی پستی کی طرف پھر بلندی کی طرف پھر پستی کی طرف، یعنی یہ کسی بھی طرح سے یہ نہ صرف ایسا کوئی معاملہ ہے کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ کوئی ویلی ہے کہ جس میں کوئی ماشین ہے کہ دوڑ رہی ہے اور آپ یہ کہیں کہ کبھی یہاں سے اور کبھی وہاں سے، کبھی بلندیوں کی طرف کبھی پستیوں کی طرف، یہ ذکر وہ ذکر نہیں، ہر آن رفعت لیے ہوئے یہ ذکر ہے، بلندی لیے ہوئے یہ ذکر ہے۔ تو 3 مصرے اتنے مکمل ہیں، جبکہ ایک اور بات کو ذہن نشین کر لیجئے، وہ یہ کہ 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے بند، اور اس میں بیت کی اپنی اہمیت ہے، جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ بیت نتیجہ دیتا ہے ان 4 مصروں کا، لیکن ان 4 مصروں میں بھی چوتھا مصرع
اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا چھٹا مصرع ہوتا ہے، مگر وہ چوتھے مصرے کو انتہا پر چھٹا مصرع لے جاتا ہے۔ یہ شاعری کو آپ کی خدمت میں درسن پیش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ان نوجوانوں کو جو کبھی کبھی مذہبی شاعری کے طرف سے یا مذہبی شاعری کی جانب سے کچھ اکتائے ہوئے سے نظر آتے ہیں، اور بلکہ یہ ایک سوال کرتے ہیں کہ اس کی اب ضرورت کیا ہے، اب اس کی حاجت کیا ہے، یہ کب تک آپ پوئٹک ہوتے رہیں گے۔ یہ سوال مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، یہ پورے ماحول سے سوال کرتے ہیں، یہ پوئٹک ہونے کی ضرورت کیا ہے، اس میں اتنا شاعرانہ حسن ڈالنے کی ضرورت کیا ہے۔ موضوع حسین ہو تو حسن ہی سے اس کا وابستگی ہوتی ہے، موضوع قبیح ہو تو ظاہر ہے کہ بدصورتی کو کوئی بیان تو نہیں کر سکتا، اور کب تک بیان کریں گے، کہاں تک بیان کریں گے۔ ایک مصرع دو مصرے ختم ہو گئی بات، لیکن جہاں حسن اور پھر حسن میں رفعت نظر آئے تو وہاں پر تو کیا کہنے ظاہر ہے کہ شاعر پوری اپنی گنجائشوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، تو وہ جو پیش خدا ہے، ظاہر ہے جب پیش خدا ہے تو وہ صاحب توقیر ہے، جہاں اس کے وقار میں اضافہ ہوا، کیوں ہوا؟ اس لیے کہ پیش خدا ہے، سوال بھی ہے جواب بھی ہے، اور اس کے بعد گریجویٹنگ ایلیمنٹس کیا میں نے بتائے، وہ خاتون جنا ہے، وہ مالک تطہیر ہے۔ ابھی حدیث قصہ پڑھ کے بیٹھے ہوں گے نا، انیس کے مصرے کے بعد جبریل امی کا وہ سوال اب سمجھ میں آیا، من ہاؤلاء تحت الکساء، مثلا چلیے جبریل کا یہ کون ہے جو زیر کسا ہیں، تو جواب میں یہ نہیں کہ یہ ہیں ہم اہل بیت النبوۃ و معدن الرسالہ، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ مالک ہے تطہیر کی، اس لیے نام لیا گیا۔ آواز بلند سلام۔ زیادہ اس میں منطق لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ انیس بہت باخبر شاعر ہے، اور جن ہستیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ بے خبری میں نہیں ہوتا، اس کے لیے انسان کو باخبر ہونا پڑتا ہے۔ یہاں خبر اسی سے ہے اخبار، یعنی یہ نیوز کے معنوں میں نہیں ہے، یہ جس طرح سے نثر میں اس لفظ کا استعمال ہے، اور یہ ایسا استعمال کہ جو حدیث کی سرحدوں کو چھو جائے، یہ وہ لفظ ہے خبر، اور اس کے نتیجے میں اخبار۔ باخبر شاعر ہے انیس، یعنی اس کی نظر نہ صرف یہ کہ اخبار پر ہے بلکہ انباء الغیب پر بھی ہے، جو غیب کی خبروں سے بھی واقف ہے۔ اب یہاں غیب پر مطلع ہونے کا مطلب آنے والے کل کا علم نہیں ہے، غیب پر مطلع ہونے کا مطلب کہ جو حقیقتیں انسانوں سے چھپی ہوئی ہیں وہ انیس پہ آشکار ہیں۔ یہ ہے اطلاع بالغیب، مطلع بالغیب ہونا۔ جب انسانوں کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو عام نگاہوں سے اوجھل ہو، اس کو جب کوئی پیش کرے تو وہ اپنے اس علم کی بنیاد پر پیش کرے کہ جو اخبار کے نتیجے میں ہو، احادیث کے نتیجے میں ہو، نص قرآنی کے نتیجے میں ہو۔ تو مالک تطہیر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ جوش میں ایک مرتبہ شاعر آیا اور اس نے تقسیم کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا یہ ہم آج سے زہرا کو دے دیں گے، اس تصور کے ساتھ مالک تطہیر نہیں ہے۔ جب تک حدیث قصہ پیش نظر نہ ہو اس وقت تک مالک تطہیر کا کانسیپٹ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ ایک نام دے کے پروردگار علی اعلیٰ نے بتایا میں مالک کا نام دے دیتا ہوں، بس میں مالک کا نام دے دوں، اب تم پہچان لو، باقیوں کو تم پہچانو۔ یہ کون ہے جو اپنے ملک سے ملک دے رہا ہے؟ ہر ایک کو پریشانی یہ ہو رہی ہے عمومی فکر کو کہ اگر اپنے ملک سے ملک دے دے تو اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے۔ یہ عام فکر ہے، اور کیوں ہے یہ فکر؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ انسانی فکر ہے۔ انسانی فکر بھی کون سی؟ جو خاطی ہے، جس میں امکان خطا ہے کہ دینے سے کچھ کم ہو جاتا ہے۔
اب اسی انسان کو انفاق کا پورا فلسفہ قرآن دے اور انہیں اپنی سطح پر سمجھانے کی کوشش کرے، دو تاکہ ہم اضافہ کریں. دیکھیے نا، اگر آپ کہیں کہ چھوٹے کینوس پہ بتائیے تو انفاق کا پورا فلسفہ آپ کے سامنے ہے. یعنی کمی نہیں ہے، انفاق دیجئے تاکہ ہم اس میں اضافہ کر دیں، تاکہ ہم اس کو بڑھا دیں. وہ مالک ملک ہے اور کسی کو ملک دے رہا ہے. کیا سلیمان کو اس نے ملک نہیں دیا؟ اور مانگنے والا بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے دے دے، ایسی عطا کر کہ جو اولین و آخرین میں کسی کو بھی نہ ملی ہو. تو انسانوں کا امتحان لیا کیا دے کر کہ اب سلیمان کی ملکیت میں وہ ہوا گئی جو تھم تھم کے چلتی تھی. یہ آزمائش کس کی ہو رہی ہے؟ سلیمان کی نہیں، ان کی ہو رہی ہے کہ دیکھیں تو صحیح کہ جو سلیمان کے حواری ہیں، نہیں، جو آنے والی تاریخ ہے کیا اس میں بھی قوت برداشت ہے کہ نہیں ہے. یہ کچھ حکمتیں ہیں، قرآنی حکمتیں ہیں. یہ قرآنی حکمتیں، ان کو سمجھیے اور ان پر ذرا سی نگاہ دوڑائیے. کسی کو دے رہا ہے تو کسی کو آزما بھی تو رہا ہے. یعنی اگر مالک تطہیر بنا رہا ہے تو دنیا کو آزما بھی رہا ہے کہ تم برداشت کر لو گے. تم اس تصور کو برداشت بھی کر سکتے ہو کہ ملک ہمارا، مگر مالک ہم بنا رہے تطہیر، اس کو ہم بنا رہے ہیں، کوئی اور نہیں. جب ہمارے خزانے سے اس کو یہ مل رہی ہے شے، تو تمہیں اس بات کی پریشانی کیا ہے کہ ہم کیا دے رہے ہیں اور کیا روک رہے ہیں؟ ہم دیتے بھی ہیں، ہم روکتے بھی ہیں. یہ ہم ہیں. روک لینے پر اتنی تحقیق نہیں کرتے کہ کیا رکا، دیے جانے پہ مسلسل تحقیق ہے کہ کیسے مل گیا. تو اب وہ انسان جو عجول ہے، عجلت پسند ہے، اس سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اس سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کیا سمجھے؟ اس نے اتنا ہی سمجھا. عجلت پسند انسان، زمانے کا مارا ہوا انسان، اس سے یہ برداشت ہی نہیں ہوا. تو اب شاعر نے کہا کہ میں اپنے پہ لازم کروں کہ سمجھاؤں تو دنیا کو کہ کون ہے یہ جو مالک تطہیر ہے. ام الحسن و مادر شبیر ہے زہرا. سمجھو تو صحیح کہ یہ ہے کون. کل کی تقریر آپ کو یاد ہے، پورا ہم نے مسئلہ امومت، الف میم واو میم تے، اس پر ہم نے گفتگو کی. ایک انداز سے ظاہر ہے تقریر ہر اعتبار سے، یعنی میں کہوں کہ قابل اضافہ ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے تو آپ اس میں اضافہ کیجئے. جہاں میں رک رہا ہوں وہاں سے بات کو لے کے آپ بڑھ جائیے. اسی کو تو تحریک کہتے ہیں. اور تحریک کے معنی کیا ہے؟ مسلسل حرکت. فکر ہی کی حرکت تو تحریک ہے. اگر میری فکر کہیں تک جا رہی ہے اس کو لے کر آگے بڑھ جائیے، وہ کہیں رک رہے ہیں ان کو لے کے آگے بڑھ جائیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر اب امتحان کی منزل اور آئی سننے والوں کے لیے. یہاں تک بھی سمجھ میں آیا، مگر اب یہ انیس تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سرتابہ قدم نور کی تصویر ہے زہرا. دیکھیے میں نے کیا کہا تھا، پہلا دوسرا تیسرا، یہ آئی بات چوتھے مصرے پہ. سرتابہ قدم نور کی تصویر ہے زہرا. بچے کو دیجئے کاغذ اور بچے کو دیجئے قلم اور سے کہیے اپنی بساط بھر لکھو، اس کا مطلب کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا، کوشش تو کیجئے کبھی. میرا مطالبہ ہی سننے والوں سے یہ ہے انیس، یعنی اگر آسانی سے ہم تخمین کی منزل پر آ جائیں، بلکہ تخمین کیا، یہ تو یقین کی بات ہے 1802 کی پیدائش ہے اور ہم یہ دیکھیے 2016 میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے سامنے باتیں آ رہی ہیں نا. یعنی یوں سمجھیے تو 214 برس، اور اس میں اگر ہر صدی کے 3 برس ہجری اعتبار سے بڑھا لیں تو وہ 6 برس، تو 220 برس. اسی لیے کبھی جب کوئی 225 برس کہے تو اس کو غلط نہ سمجھیے، وہ وہی ہے. یعنی ایک محتاط اندازے کے مطابق جہاں پر ابھی تاریخ ولادت میں ذرا سا اختلاف بھی رہتا ہے، اوپر نیچے بات ہو جاتی ہے، مگر جب تذکرہ آپ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے 225 برس پرانی بات ہے. 225 برس پہلے
مجھے یہ بتائیے کون سے سائنسی نظریے کو سامنے رکھ کر انیس نے یہ کہا سر تابہ قدم نور کی تصویر ہے؟ اگر بات آ رہی ہے ریزن کی، ریلیجن کی نہیں، ابھی ہم ایک لمحے کے لیے ذرا سا ریلیجن کو تھوڑا سا ہٹا دیں، مذہب کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا سا ہٹا دیجئے، ریزن پہ آ جائیے. بڑی تعقل پسند دنیا ہے نا، عقل سے معاملات کو سالو کرنا چاہتی ہے ظاہر، اور تعقل پسند دنیا جہاں عقل سے معاملات کو حل کرنا چاہتی ہے تو وہاں ان کے لیے اس سے بہتر سبجیکٹ اور کیا ہوگا، کیا ہوگا. مگر میں اپنے آپ کو اس دور میں لے جانا چاہتا ہوں اور میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کون سے علم کے اثر کے نتیجے میں انیس نے یہ مصرع کہا ہوگا. ہر مصرع ظاہر ہے کسی علم کا نتیجہ نا. 3 مصرع سنے، اب میرے پاس دہرانے کا نہ وقت ہے نہ گنجائش ہے، اب تو یاد ہو گیا ہوگا آپ کو پورا سلسلہ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چوتھا مصرع جو بڑے کام کا مصرع ہے، کیونکہ اس کو ان 4 مصرعوں میں نتیجہ بننا ہے، اور اس کو چھٹے مصرعے کے لیے بھی ایک تحریک بننا ہے. تحریک. چوتھا مصرع بڑا ہے مصرع، میں نے کہا ہے آپ سے، اور آپ اس کو غور سے سنیے. سر تابہ قدم نور کی تصویر ہے زہرا. کیا چاہ رہے ہیں آپ، کس طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں اس کو؟ اگر آپ فوٹوگرافی کے پوائنٹ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں تو ویسے سمجھا دیتا ہوں، اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ایک پوری ہسٹری آف فوٹوگرافی ڈیولپ ہوئی ہے گزشتہ 200. ایسا نہیں کہ انیس کی تصویریں نہیں کھینچی ہیں. اب آپ کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ انیس نے کیمرہ دیکھا اور کیمرہ دیکھ کے انہوں نے لفظ تصویر استعمال کیا؟ کچھ تو بتائیے، کچھ تو بات کریں جس کے نتیجے میں کچھ کام کی بات ہو جائے. بہت باتیں آپ نے عقیدے کو سامنے رکھ کر اور بڑی عقیدت سے کی، مگر کبھی کبھی دل یہ چاہتا ہے کہ کھلی گفتگو کی جائے تاکہ کسی کو یہ پریشانی نہ ہو کہ اس میں ہم شامل نہیں ہو سکتے. یہ تو تخصص آپ کا ہے، یہ تو اسپیشیالٹی آپ کی ہے، ہم کہاں سے بولیں گے؟ میں تو دعوت سب کو دے رہا ہوں، یہ تو دعوت عام ہے، یہ تو دعوت عام ہے. اب اگر یہ دعوت عام ہے تو کتنے لفظ ہیں اس مصرعے میں؟ سر تابہ قدم، ایک نور، تصویر. اس میں زہرا ہم اس کا تذکرہ کر چکے، وہ ریڈینٹ ہے. نور کہنے کے بعد انتہا میں زہرا ریڈینٹ، جس کی ذات سے ریڈینس ہوتا ہو، وہ ریڈینٹ ہے، ذات سے ریڈینس. معلوم یہ ہوا کہ نور کا بھی کلائمیکس ہے، لفظ نور کا کلائمیکس زہرا ہے، کوئی اور نہیں ہے. فکر پر مبنی گفتگو ہے. میں چاہتا ہوں اگر عقلیں جھنجھوڑی جا رہی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو کم از کم کچھ دیر کے لیے میرے حوالے کر دیجیے. سر تابہ قدم یہ تو پورٹریٹ ہے. نور ظاہر ہے کہ کسی تصویر کا روشنی کے بغیر ہونا ناممکن ہے. تاریکی میں تصویر نہیں کہلاتی، کھینچی ضرور جاتی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈارکنیس کے کوئی معنی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ڈارکنیس کے وہی معنی ہوں گے جو ظلمات کے معنی ہوں گے. ڈارکنیس کے وہی تو معنی ہوں گے نا جو ظلمات کے معنی ہوں گے. اندھیرے کی کیا تعریف ہو اگر نور کے مقابلے پہ آ جائے؟ آپ تعریف کریں گے؟ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ نور کے مقابلے پہ اندھیرا آ گیا، اندھیرے کی تعریف کیجئے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کس کی تعریف کی جائے؟ ارے صاحب جس کی تعریف کرنا ہے اس کے متعلق کہیے، جس کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے. ظلمات، وہ ظلمات کہ جس کے لیے نور، سورہ نور نے کہا تہ بتہ ظلمات، ایسا کہ ایک پر ایک تہ بیٹھی ہوئی ہے. ظلمات کا تو یہ عالم ہے کہ اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا، اور ایسا اندھیرا جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے. یہ تو تاریکی کی تعریف ہو گئی. اتنی ہی تعریف تھی. قرآن علم ہے. کون سا؟
خدا کا علم رکھا ہوا ہے نا، علم الہی ہے نا قرآن، تو اگر اس کا علم ظلمات کی تعریف کرتے ہوئے تمثیل میں فقط اتنا کہے کہ اندھیرا بھی ایسا اندھیرا، محیط اندھیرا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، ہاتھ نکالو تو ہاتھ نظر نہ آئے، ہاتھ آگے بڑھاؤ تو ہاتھ نظر نہ آئے، یہ ہے ظلمات۔ اب اس میں انتہا میں لفظ زہرا۔ اب گزارش میری یہ ہے کہ وہ کون سا علم پیش نظر ہے حضرت انیس کے، جس کو سامنے رکھ کر انہوں نے اتنا غلو کیا، اتنا بات کو بڑھایا، اتنا بات کو چڑھایا، اور انہوں نے اپنے مصرے کے زور میں نہیں معلوم کیا کہہ دیا، ایسا کچھ کہہ دیا کہ جو ڈیفائنیبل نہیں ہو۔ کیا ایسا کوئی مصرع آپ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ ڈیفائن نہ کر سکیں؟ آپ کہیں ڈیفائن نہیں کر سکتا، اس کی تعریف ممکن نہیں۔ حقیقت کی اگر نگاہوں کو انسان استعمال کرے اور وہ حقیقتیں عین حق اگر ہوں تو ہر شے نہ صرف یہ کہ ڈیفائنیبل ہے بلکہ ڈیفائنڈ ہے، لیکن بشرطے کہ حق کو سامنے رکھ کے گفتگو کی جائے۔ آپ حق کو سامنے رکھیے، مسئلہ طے ہے۔ سر تابع قدم نور کی تصویر ہے زہرا، یہ لفظ تصویر کوڈیک کمپنی کا کاپی رائٹ لفظ نہیں ہے، یہ بھی قرآنی لفظ ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ہے نا آپ کے سامنے آل عمران۔ کیا مطلب ہوا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہی ہے کہ جو ارحام میں مادر میں مصوری کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اب بات ہو رہی تھی تصویر کی، بات آ گئی مصور تک، بات ہو رہی تھی۔ ہم انیس تو کہہ رہے ہیں سر تابع قدم نور کی، ایک لفظ استعمال کیا، تصویر۔ ہر تصویر کے لیے مصور چاہیے، جیسے ہر مصنوع کے لیے صانع چاہیے۔ یقین ہے اس بات پر؟ بے شک ہے۔ وہی ہے هو الذی، اپنی خدائی کے ثبوت میں آل عمران میں عیسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہی ہے کہ جیسے چاہتا ہے ارحام مادر میں مصوری کرتا ہے، جیسے کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ اس جیسے میں ہر کیفیت داخل ہے کہ کبھی بدون باپ ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کبھی خاکی ہو تو رک جانے کی ضرورت نہیں، کہیں خاکی بظاہر ہو نوری بباطن ہو تو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی نہیں۔ یہ ہے نا اصول ہے نا بھائی، یہ تو اصول آپ کی خدمت میں جو، یہ قرآنی اصول ہے، یہ میرا معین کردہ اصول نہیں ہے، یہ قرآنی اصول ہے۔ بڑی دقیق گفتگو شاید ہو رہی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ نظر ڈالیں کہ وہ کون ہے جو مصوری کرتا ہے۔ مصور کیا کرتا ہے؟ تصویر بناتا ہے، جیسے چاہتا ہے تصویر بناتا ہے۔ اب اگر فقط اس آیت کو، اس ٹکڑے کو لے کے انیس سے پوچھا جائے کیا یہی ٹکڑا اس مصرے کے لیے کافی ہے، تو انیس کہیں گے کافی ہے، اس لیے کہ جیسے چاہتا ہے بناتا ہے۔ تو اگر میں کہہ رہا ہوں سر تابع قدم نور کی تصویر ہے زہرا، تو جیسے چاہتا ہے وہ بناتا ہے، تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ محمد والے محمد صلوات۔ پریشانی تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ وہ تو خود کہہ رہا ہے جیسے چاہتا ہے بناتا ہے۔ تو فقط خاکی بنائے تو سمجھ میں آئے، اور نوری خلق کرے تو سمجھ میں نہ آئے۔ یہ ظلم ہوگا اس کی ذات پر، اللہ کی ذات پر ظلم نہ ڈھانا، اللہ کی ذات پر ظلم نہ ڈھانا۔ اس لیے نتیجے میں برباد ہو جاتا ہے انسان، جو اس پر ظلم ڈھاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اب جب اتنی بات ہم نے کہہ دی، نہیں تسلی شاید دل کو نہیں ہوئی ہوگی،
کیوں ہوگی؟ ظاہر ہے کہ ریزن کے بندے ہیں نا، عقل چاہیے بھائی، مزید عقل، جیسے حل میں مزید کا نعرہ لگتا ہے نا، اور کچھ اور کچھ اور کچھ. کتنا پیاسا ہو سکتا ہے انسان کہ ابھی کچھ اور بھی چاہیے، جبکہ کہا یہ جا چکا کہ وہی ہے جو مصوری کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر یہ مصرع آ رہا ہے تو کافی تھی دلیل یہ. مگر نہیں، انیس کو معلوم تھا اور انیس جانتے تھے، اس لیے قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے. لقد انزلنا، ایک آیت کو سن لیجیے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف ذکر کو. ظاہر ہے لقد انزلنا الیکم کتابا، کتاب کو نازل کیا جس میں ذکر ہے، تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارا ہی ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا عقل سے ابھی کام نہیں لیتے؟ یہ تو آیت میں نے سمجھی ہے کہ ذرا سا ایک پریمائس میں آپ کی خدمت پیش کر دیا کہ اس اصول کو نہ بھولیے. وہ نازل کرتا ہے کتاب کو جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، عقل سے کام لو. ہوگی بات؟ آ جائیے ایک دوسری آیت کو اور سن لیتے ہیں تاکہ اور آپ کا عقیدہ محکم ہو جائے. وہ کیا ہے؟ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ مَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. یہ آیت ہو گئی. کہاں سے لی میں نے؟ سورہ نور سے. یہ آیت ہے سورہ نور کلام مجید کا 24واں سورہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ آیتیں آپ کو ملیں گی تسلسل کے ساتھ. مگر یہ مجھے خاص طور پہ اس آیت کو پڑھنا تھا، اس لیے کہ ایک ایسا گروہ بھی مسلمانوں میں جی رہا ہے کہ جو آیتوں کو کاٹ کاٹ کے پڑھ رہے ہیں. یہ کٹ اینڈ پیسٹ کی جو عادت آج آئی ہے نا، اس لیے آئی ہے کہ بہت پہلے سے کٹ اینڈ پیسٹ قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں. تو جہاں جہاں کٹ اینڈ پیسٹ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے، سمجھیے قرآن میں بھی یہی کرتا رہا ہوگا. تو اس لیے شرفا کٹ اینڈ پیسٹ نہیں کرتے، کٹ اینڈ پیسٹ نہیں کرتے. وہ ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہو یا ان کا ڈیلیٹ کا مقالہ، کٹ اینڈ پیسٹ نہیں کرتے. یہ شرافت اس میں نہیں ظاہر ہوتی، اور اگر اس میں شرافت نہیں ہے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اس شے کو استعمال کیا جا رہا ہے. اس سہولت کو یہ کسی اور شے کے لیے تھی، اس کو کسی اور طرح استعمال کیا جا رہا ہے. ہٹا دیجیے اس بات کو، ترجمہ کو سن لیجیے، اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی مطمئن جائیے. ترجمہ کیا ہے؟ لقد انزلنا، ہم نے نازل کیا ہے، الیکم، تمہاری طرف. اس سے پہلے کیا ہے؟ کتاب کو نازل کیا جس میں ذکر ہے تمہارا. اب اور ذرا وضاحت کر دی. انزلنا الیکم کیا؟ کتاب نہیں، آیات مبینات. ہم نے نشانیوں کو، جو روشن نشانیاں ہیں، ہم نے تمہاری طرف نازل کیا. تمہاری طرف، ہم نے تمہاری طرف نازل کیا. آیت ختم نہیں، ترجمہ بھی ختم نہیں. مثلا من الذین خلوا من قبلکم، اور اس کی مثال ان لوگوں میں ہم نے رکھ دی جو تم سے پہلے گزر چکے. وہ موعظۃ للمتقین، مگر یہ موعظہ ہے، واعظ ہے، بند ہے، نصیحت ہے متقین کے لیے جو خوف خدا رکھتے ہوں. یہ بڑی اہم آیت ہے، یہ بڑی اہم آیت ہے. اگر اس آیت پر آپ حاوی ہو جائیں، اگر اس پر آپ کو عبور ہو جائے تو آگے کی آیتیں سہل ہو جائیں گی. کیا ترجمہ ہے؟ ہم نے تمہاری طرف آیات مبینات کو، روشن، سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، روشن آیتوں یعنی نشانیوں کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا، تمہاری طرف نازل کیا. کون تھے؟ مثلا، مثال بنا کر، من الذین خلوا من قبلکم، ان لوگوں میں جو تم سے پہلے گزر چکے. وہ موعظۃ للمتقین، نتیجہ آیت کا ہمیشہ آتا ہے. کیا ہے؟ یہ موعظہ ہے ان کے لیے جو اللہ کا خوف رکھتے ہوں، جن کے دل میں تقوی ہو، جن کے دل میں تقوی ہو، ان کی سمجھ میں یہ باتیں آئیں گی. یعنی ہم نے جو روشن، صریح، واضح، یعنی کھلی ہوئی آیتوں کو، میں ترجمہ
ہوا تو میں نے کر دیا، مگر مبینات کا حق آپ ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مبینات بین سے ہے، بین کھلا ہوا، ترجمہ روشن کے معنوں میں بھی وہ روشنی اپنی نہیں دیتا جب تک کہ اسے روشنی کہیں اور سے نہ مل رہی ہو۔ سورج از خود روشن نہیں ہے، کہیں سے روشنی لے رہا ہے۔ چاند از خود روشن نہیں ہوتا جب تک کہ مستعار نہ لے لے، ادھار نہ لے لے، عام لفظ ہے مگر استعمال کرنا پڑ رہا ہے، قرض کے طور پہ نہ لے لے، اور اس کے بعد اپنی روشنی پھیلاتا ہے۔ مثال دے رہا ہے کہ مثالیں ہیں انہی میں، من الذین، ان لوگوں میں جو تم سے پہلے گزر چکے، اور اس مثال سے موعظت کون لیتا ہے؟ وعظ کس کو ملتا ہے؟ نصیحت کس کو ملتی ہے؟ وہ جو صاحب تقویٰ ہیں، جو صاحب تقویٰ ہیں۔ یعنی اگر کبھی کبھی قرآنی تمثیلات سمجھ میں نہ آئے تو تمثیلات کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تقویٰ کو چیک کرو کہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ قرآن کا اصول بیان کر رہا ہوں بھائی، یہ قرآن کا اصول ہے، یہ میرا بنایا ہوا اصول نہیں ہے۔ یعنی وہ بتا رہا ہے نا کہ اگر تمثیل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ آیت پہلے میں نے پڑھی، آئیے وہ آیت جو جتنے مومنین ہیں پڑھتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اصول بیان کر دیا۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور۔ یہ آیت میں نے پڑھی، بلکہ آیتیں پڑھی، آ جائیے وہ آیت یاد رہے گی کہ ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے آیات بینہ، مبینہ، روشن آیتوں کو ہم نے نازل کیا، اور من الذین من قبلکم خلو من قبلکم، وہ کون کہ جو دور ہو گئے، تم سے ہٹ گئے، چلے گئے، تم سے پہلے گزر گئے، وہ ہے من الذین خلو من قبلکم۔ یہ بڑا اہم جز ہے آیت کا، من الذین خلو من قبلکم، افراد کا تذکرہ ہو رہا ہے، پہاڑوں کا تذکرہ نہیں ہے، درختوں کا تذکرہ نہیں ہے، جانوروں کا تذکرہ نہیں ہے، خاص طرح کی مخلوق کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کو آیات مبینات کی صورت میں تمہاری طرف بھیجا، نازل کیا۔ نازل کا لفظ ہے، خلق نہیں کیا، لقد خلقنا الیکم نہیں، لقد انزلنا الیکم، ہم نے انہیں نازل کیا، اور اس کے بعد اللہ کون ہے؟ جو سماوات و عرض کا نور ہے۔ پھر دیکھیے مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال ایک تاخ کی سی ہے جس میں چراغ دھرا ہوا ہے۔ شب جمعہ میں جا کے امام ششم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھیں ذرا مشکات کے معنی تو بتائیے۔ پوچھنے والے نے پوچھا جو سائل تھا، اور بیان کرنے والے نے بیان کیا جو من لدن تھا، اور اس نے کہا میں نہیں کہتا مگر سنو مشکات کے ایک معنی فاطمہ زہرا کے بھی ہے۔ فاطمہ زہرا بلندر صلوات۔ وقت لیا میں نے وقت لیا، مگر میں چاہتا تھا سر تابہ قدم، نور کی تصویر ہے زہرا، میں نے کچھ وقت لیا، معذرت خواہ ہوں، مگر اگر یہ وضاحت نہیں ہوتی تو کوئی فوٹوگرافی میں الجھ جاتا، کوئی سینیماٹوگرافی کی طرف چلا جاتا، کوئی یہ کہتا کہ نیگیٹو کا پوزیٹو کیا ہوتا ہے، پوزیٹو کا نیگیٹو کیا ہوتا ہے، کوئی سیملیٹیوڈ کی باتیں کر رہا ہوتا، کوئی پیرابل کی باتیں کر رہا ہوتا، کوئی یہ کہتا کہ مثال کیا ہوتی ہے، تمثیل کیا ہوتی ہے۔ مجھے تواتر میں ان آیتوں کو پڑھنا تھا اور تسلسل میں ان آیتوں کا تذکرہ کرنا تھا تاکہ آپ سمجھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔
دنیا پڑھ رہی اللہ نور السماواتی والارض مثل نورہ کمشکاۃ، تو مشکاۃ اب سمجھ میں نہیں آئے گا اگر آیت کو یہاں سے پڑھیں گے. آیت ذرا پہلے سے پڑھیں گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ کچھ ہیں ایسی ہستیاں، کچھ ہیں جنہیں خلق نہیں نازل کر رہا ہے، خلق تو وہ ہو چکے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن ہے، قرآن. خلقنا بھی بہت آسان تھا، انزلنا کی کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ ہم نے خلق کیا نہیں، وہ ہو چکے. اب تو نازل کیا ہے اور تمہاری طرف نازل کیا، تمہاری طرف نازل کیا. جب انزلنا ہے نا تو انیس کا مصرع غلط نہیں ہے، یہ سرتابہ قدم انزلنا ہے. یہ بٹس اینڈ پیسز میں انزلنا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بٹس اینڈ پیسز میں نہیں ہے. وہ روایتیں آپ کے لیے ہیں، آپ کے یقین کو محکم کرنے کے لیے کہ حسین رحم مادر میں ہے، چہرے سے نور ساطع ہے. کبھی آپ سے یہ کہیں کہ ہاتھ چکی چلا رہے ہیں، نور ہاتھ سے ساطع ہے. کبھی سلمان فارسی دیکھ رہے ہیں کہ دربار کی طرف جا رہی ہے مگر قدموں سے نور نمایاں ہے. تو سرتابہ قدم نور کی تصویر ہے زہرا، آپ کے لیے سمجھانے کے لیے. ورنہ تو منزلت زہرا کی ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے. لقد انزلنا الیکم آیات مبینات. آیت بھی نہیں، یہ سلسلہ ہے زہرا کا. ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوا، یہ آیات الہی ہیں. وہ باپ ہو، وہ بال ہو یعنی شوہر، اور یا اس کے بیٹے ہو، یہ نور اور نورانیت کا سلسلہ ہے. یہ نورانیوں کا قافلہ ہے. سمجھو تو صحیح کہ یہ ہے کون، یہ ہے کون. بڑی زحمت دیتا ہوں اور محسوس تو کبھی کبھی یہ کرتا ہوں شاید ذہن پہ بار بن جاتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جب یہاں سے اٹھے تو اس کے دل و دماغ میں نہیں، رگوں پہ میں پائے میں زہرا ایسے ہو جیسے نور ہے کہ نمایاں ہو. یہ نیت ہے میری. اب اس نیت میں حسن کا داخل کرنے والا وہ ہے، اور حسن کو داخل کر کے اپنے پاس نہیں زہرا کے پاس پھر بھیج دے اور کہ تو اسے مقبول کر. نیت، حسن نیت، قبول نیت. یہ ٹرائنگل سمجھ میں آیا ہوگا. یہ ٹرائنگل کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ خدا کی قسم رتی برابر غلط نہیں کہہ رہا ہوں، رتی برابر غلط نہیں کہہ رہا ہوں. یہ ٹرائنگل ہے، یہ ایسے ہی ٹرائنگل ہے. تم کرو، اس سے رحم کی اور رحمت کی توقع رکھو، اور اس دروازے پہ لے جاؤ جو شفاعت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. محمد و آل محمد صلوات. یہ ٹرائنگل کو ہمیشہ، اس تکون کو ہمیشہ یاد رکھیے. عملیت آپ کی، رحمت وہاں سے، شفاعت وہاں پہ. یہ ٹرائنگل یاد رہے گا، یہ تکون ہمیشہ یاد رہے گا. دنیا آپ کو کسی اور پیرامڈ میں الجھائے نہ الجھیے، کسی اور پیرامڈ میں الجھائے نہیں. کوئی ترقی کا پیرامڈ نہیں ہے، جھوٹ ہے. احرام مصر بھی جھوٹ، دھوکہ. وہاں بھی پیرامڈ، دھوکہ. دھوکہ، حاصل کچھ نہیں ہے. لیکن یہ وہ میں پیرامڈ بتا رہا ہوں، وہ تکون کہ جس میں یقیناً یقیناً ایک مرتبہ آپ کی عملیت برابر رحمت نہیں ہے، وہی رحمت ہے، مگر رحمت ایک مرتبہ بھیج دے پھر شفاعت کی طرف، یہ تکون مکمل ہو جاتا ہے. تو آپ یہ سمجھیے اکراس ہے شفاعت with the exception کہ رحمت پہ پہلے جانا ہے. آپ ٹرائنگل کو دیکھتے ہیں نا، ٹرائنگل کو دیکھتے ہیں، ایک پلین پہ دو اینگلز تو ہیں. یہ فاصلہ ہے بٹوین عملیت اور شفاعت کے، مگر درمیان میں رحمت ہے. یہ رحمت ہے، بس اس کے طلبگار رہی ہے. اس کے بعد وہی بھیج دے اس کی طرف. وہ ہماری مخدومہ، مخدومہ کونین ہے. سب جمع ہے، آئیے چلیے اس رخ سے بھی پڑھ دیں، اس رخ سے بھی پڑھ دیں، اور آپ اس رخ سے بھی سن لیں. امام ششم کا تذکرہ کیا ہے، جدہ ماجدہ ہیں، جدہ ماجدہ ہیں. اپنی ماں کا تذکرہ امام نے کم کیا، ساری زندگی فاطمہ زہرا کا تذکرہ کیا، ساری زندگی. اور کس ہر امام کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہر امام کو اٹھا کے دیکھیے. مجھے کبھی کبھی
طبیعت چاہتی ہے اس حوالے سے کوئی بچہ ریسرچ کرے کہ آپ کے پاس جو حیات معصومین علیہ السلام ہے کتنی مرتبہ ماں کے تعلق سے اپنی ماں کے تعلق سے گفتگو کی ہے ہر امام نے اور کتنی مرتبہ فاطمہ زہرا کے تعلق سے گفتگو کی ہے. پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ذکر کی اہمیت کیا ہے, اس کی قدر کو آپ جانتے ہیں. ہر معصوم نے جس کو ادا کیا ہو, ہمیشہ یاد رکھیے فریضہ ادا کیا جاتا ہے, کوئی اور شے نہیں. فاطمہ فریضہ ہے, فاطمہ فریضہ ہے, اس کا ادا کیا جانا لازمی ہے. اگر کہیں یہ فریضہ ادا نہیں ہو رہا ہے, عمل کی بنیاد ہی نہیں ہے, تو اس بنیاد کو ذہن میں رکھیے. محشر کا دن شب جمعہ, اور جہاں پر مخلوقات عالم جمع ہوں, جہاں پہ انبیاء کی صفیں کھچی ہوئی ہوں, جہاں پہ اوصیاء دست بستہ کھڑے ہوں, جہاں پہ اولیاء سر جھکائے ہوئے ہوں, اور اس میں منادی ندا دے کہ یا اہل محشر غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمۃ الزہرا. اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکاؤ. میں نے کیا کہا, میری پہلی کچھ تقریریں یاد ہے نا, یہ نور عظمت ہے فاطمہ زہرا. یہ نگاہیں یوں نہیں جھک رہی ہیں. آپ کے پاس امام ششم کی حدیث بھی میں نے سنا دی تھی کہ عظمت کے نور کو دیکھ کے ملائکہ سجدے میں گر گئے, اور یہ پوچھا تھا یہ کس کا نور ہے, کہ عظمت کے نور سے میں نے فاطمہ زہرا کو خلق کیا. اسی لیے تم آنکھیں ملانے یعنی آنکھیں چار کرنے کے قابل نہیں ہو. لیکن یہ تو تعویل میں نے دے دی نہیں, معصوم سے کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے, اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لیں, جبکہ مستورات بھی کھڑی ہیں, عورتیں بھی کھڑی ہیں. بے اختیار آنکھوں میں آنسو آئے اور ایک مرتبہ روتے ہوئے کہنے لگے, سائل تیرا سوال صحیح ہے, مگر سن لے جس عالم میں عرصہ محشر میں آ رہی ہوں گی, عالم یہ ہوگا ہاتھ میں دندان ہائے مبارک ہیں پدر گرامی, گود میں نعش محسن ہے, اور سیدھے بازو پر حسن کا وہ لباس جس میں کلیجے کے ٹکڑے نکل کے گرے ہیں, رنگی قبائے حسنی اور چاک جامع حسینی. اور اس طرح سے عرصہ محشر میں آئیں گی, اور جب انبیاء اور مرسلین کی صفوں سے گزریں گی تو بے اختیار کہیں گی کہ پروردگار حکم بینی و بین قاتل الولدی, یا اے پروردگار اے عادل مطلق, تو میرے اور میرے بیٹے کے قاتل کے درمیان آج فیصلہ کر دے. بڑا صبر کیا سیدہ نے, آخری 2 مجلسیں اس کے بعد رہ جاتی ہیں, آئیے اور پرسا دیجئے. امام اولا سے امام آخر تک سب کو پرسا دیجئے, خانوادہ رسول کو پرسا دیجئے, اہل بیت کو پرسا دیجئے. وہ کون ہے جس سے عرصہ محشر کانپ رہا ہوگا؟ وہ ہے فاطمہ زہرا. بے اختیار باپ پلٹ کے کہے گا, بیٹی اسباب شفاعت ہے, سامان شفاعت ہے, تجھے قادر مطلق جنت میں جانے کی دعوت دے رہا ہے. آواز آئے گی, بابا اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کا ایک ایک رونے والا نہ چلے جائے. اچھا بیٹی تو اسباب شفاعت تو لاؤ. بابا اسباب شفاعت تو بہت ہے, مگر کفانی للشفاعت یدان مخطوطان لولدی العباس. بابا ان سارے اسباب کے بعد مجھے تو اس امت کی شفاعت کے لیے عباس کے 2 کٹے ہوئے ہاتھ ہی کا. الہی و سیدی و مولایا و ربی, پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما.
جو ہمیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو ہمیں بیمار ہیں شفاء کامل عطا کر، جو بے روزگار ہیں روزی مہیا کر، واسطہ و زہراء مرضیہ کا، کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد، تعجیل فرما ظہور حجت میں ماتم حسین۔